بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم پہلے کلمہ کی ترکیب اور اجرا کریں گے۔ اس پر آپ کو میں قواعد بتاؤں گا اور اس کی ترکیب کریں گے۔ پہلے آپ یہ جانیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو جملے ہیں، ان کی دو ترکیبیں ہوں گی۔ لا الہ الا اللہ کی ایک ہوگی اور دوسری محمد الرسول اللہ اس کی ہوگی۔ لا یہ لا نفی جنس کا ہے، اس کے بعد الہ ہے، الہ نکرہ مفردہ ہے، اور قاعدہ ہے لا نفی جنس کا استعمال 4 طرح سے ہوتا ہے عام طور پر، اور زیادہ جو خاص طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ لا نفی جنس کے بعد اگر نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لا نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ نکرہ سے مراد یعنی وہ معین نہ ہو، خاص نہ ہو، عام ہو، تو یہاں الہ یہ کوئی خاص نہیں ہے، عام ہے۔ اور مفردہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ مضاف نہ ہو، نہ مشابہ مضاف ہو۔ مضاف یعنی آگے کوئی مضاف الیہ نہ ہو، اور مشابہ مضاف سے مراد کیا ہے کہ وہ اسم جس کا معنی دوسرے اسم سے ملے بغیر حاصل نہ ہو۔ مشابہ مضاف کیا ہے؟ وہ اسم جس کا معنی دوسرے اسم سے ملے بغیر حاصل نہ ہو، تو یہاں اس کا معنی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ الہ نکرہ مفردہ ہے۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ لا نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو یہاں الہ یہ مبنی بر فتح ہے۔ الا یہ الا بمعنی غیرہ ہے، غیرہ کے معنی میں ہے۔ اور اللہ یہ الہ سے بدل بن رہا ہے، الہ یہ مبدل منہ ہے اور اللہ یہ بدل ہے۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ الہ وہ تو اس مفتوح ہے، مبنی بر فتح ہے، اس کا اعراب اللہ مرفوع ہے، اس پر رفع کیوں آ رہا ہے؟ بدل اور مبدل منہ کا اعراب تو ایک جیسا ہوتا ہے، تو یہاں یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں بھی ایک آپ کو میں قاعدہ بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی تابع متبوع کے محل سے ہوتا ہے، کبھی تابع متبوع کے محل سے ہوتا ہے۔ یہاں الہ کے محل سے بدل بن رہا ہے، اور الہ کا محل مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ لا نفی کے داخل ہونے کی وجہ سے الہ پر فتح آیا، پہلے تو فتح نہیں تھا، کیونکہ لا نفی جنس جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو پہلے جملہ اسمیہ تھا، مرفوع تھا، داخل لا نفی جنس کے داخل ہونے کے ساتھ اس پر فتح آ گیا، تو اللہ یہ بدل بن رہا ہے الہ سے، محل الہ کے محل سے بدل بن رہا ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے۔ تو الہ یہ مبدل منہ ہے اور اللہ بدل ہے، مبدل منہ اور بدل مل کر یہ اسم بن جائیں گے، لا نفی جنس کا اسم ہو جائیں گے۔ اور اس لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، موجود وہ اس کی لا نفی جنس کی خبر ہے۔ تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن جائیں گے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں، یہ لغوی ترجمہ یہ ہو جائے گا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ ایک جملے کی ترکیب ہو گئی۔ دوسرا جملہ دیکھیں، محمد الرسول اللہ، محمد یہ نام ہے اور یہ مبتدا بنے گا۔ مبتدا کیوں بنے گا؟ اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اگر جملے کے شروع میں علام آ جائیں تو اکثر مبتدا بنتے ہیں۔ یہ قاعدہ دوبارہ سن لیں کہ اگر جملے کے شروع میں علام آ جائیں تو اکثر طور پر مبتدا بنتے ہیں۔ جیسے ہو گیا زید عالم، تو زید علم ہے، اس کو مبتدا بنائیں گے اور عالم اس کی خبر بنے گا۔ اسی طرح کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہاں محمد یہ علم ہے، شروع میں آ گیا جملے کے،
تو ہم یہاں اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. رسول اللہ، یہاں رسول کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں گے کہ نکرہ یا معرفہ ہے. نکرہ کی پہچان میں نے ایک ویڈیو جو میری پہلی تھی بسم اللہ پر، اس پر بھی قواعد آپ کو بتائی. یہاں بھی ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ رسول نکرہ ہے. نکرہ کی پہچان کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے تھے. علیحدہ کریں، تنوین آئے اور کسی کا نام نہ ہو. جب اسے ہم علیحدہ کریں گے تو تنوین آ جائے گی. کسی کا نام بھی نہیں ہے، کسی کا نام بھی نہیں، علیحدہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ نکرہ ہے. اور اللہ اس میں جلالت معرفہ ہے. نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. جب پہلا اسم نکرہ اور اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. تو یہاں یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے. مضاف الیہ ہو کر یہ پھر محمد مبتدا بنا تھا، تو اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب ہماری یہ پہلے کلمے کی ترکیب ہوگی. ترجمہ دوبارہ سن لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں. لغوی ترجمہ، ویسے بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.